spoken. Don't ever forget you're golden. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ امیر لوگ عموماً اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، بلکہ بعض شہزادے تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے تو یقیناً چوری ووری کی ہوگی، ورنہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے۔ لیکن یہ سارے اندازے عموماً اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے۔ جو چیز امیر لوگوں کو غریب لوگوں سے مختلف بناتی ہے وہ ان کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ دولت کا زیادہ یا کم ہونا اصل میں ہمارے اپنے رویے اور ماضی میں کی گئی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ غریب گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امیر نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا مشہور قول ہے، شاید آپ نے سنا ہو، کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی غلطی نہیں، لیکن اگر آپ مرتے بھی غریب ہی ہیں تو اس کی وجہ آپ خود ہیں۔ یہاں پہ میں 5 ایسی عادتوں پہ بات کرنے لگا ہوں جو اگر آپ میں ہیں تو شاید آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 5، آپ اچانک اور راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں۔ مشہور چائنیز بزنس مین جیک ما کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ غریب لوگوں کو مفت یا مدد کے طور پہ کوئی چیز دیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یقیناً یہ کوئی چال ہوگی۔ اگر انہیں کسی چھوٹے کاروبار کا بتائیں جو کم لاگت سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ اس کام سے بہت کم کما پائیں گے۔ اگر ان سے کہیں کہ کوئی بڑا کاروبار شروع کر لیں تو اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اگر ان سے کہیں کہ کوئی دکان کھول لو تو بھی کہتے ہیں کہ دکان میں فائدہ نہیں، اور یہ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ہر چیز کی اتنی دکانیں پہلے سے کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سارے غریبوں میں کامن ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر بندے سے پوچھنا کہ وہ کیا کریں، یا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی باتیں سننا اور انہیں اپنی سنانا اور سارا دن ایسے ہی گزار دینا۔ لیکن یہ لوگ کوئی بھی کام زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کام کہ جس کو شروع کر کے وہ رات کو سوئیں تو صبح رضائی کی جگہ پیسوں میں سے اٹھیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 4، آپ سوچتے ہیں کہ امیر ہونا آپ کے بس سے باہر ہے۔ اکثر غریب یا اس درجے کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ امیر بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو لکی ہوتے ہیں، یا پھر یہ لوگ ویسے ہی دولت کو برا کہتے رہتے ہیں، جیسے زیادہ دولت فساد کی جڑ ہے، یا زیادہ دولت کی وجہ سے بندہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ انہی لوگوں کو دیکھیں تو صبح سے شام تک اپنے دفتروں میں اس لیے مرتے کھپتے ہیں کہ 4 پیسے کما سکیں۔ اصل میں زیادہ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن دولت کا غلط استعمال کرنا برا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے تحاشا دولت تھی جسے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ زیادہ دولت کو ایک فتنے کی بجائے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے، اور یہ کہ اس نے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی دولت کو برا سمجھتے رہیں گے اور اپنی محنت اور اختیار میں موجود وسائل استعمال کیے بغیر ہی اپنی ناکامی اور غریبی کو قسمت سے منسوب کرتے رہیں گے تو پھر آپ اپنی نظروں میں سچے ہی رہیں گے اور قسمت آپ کو غریب ہی رکھے گی۔ نمبر 3، آپ رسک لینے سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو رسک لینے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ امیر ہونے کے لیے آپ کو پیسے لگانے ہوں گے اور اس بے یقینی کے عذاب سے گزرنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، آیا کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے یا کہ آپ کا پلان کامیاب رہے گا۔ لیکن اگر آپ پیسے لگائیں گے ہی نہیں تو مزید پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے آرام دہ اور ڈیفینسو مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اور رسک لیں۔ بجائے یہ سوچنے کے کہ اگر آپ کے یہ پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا، یہ سوچیں کہ اگر آپ کا پلان کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یقیناً گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا اور ہر رات پیزا ہوگا۔ کیا پیزے کے بارے میں سوچنا بھی آپ کو رسک لینے پہ نہیں اکسا سکتا؟ تو خیر ہے، کسی اور چیز کے بارے میں سوچ لیجئے۔ باقاعدہ پلان کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیجئے، محنت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، لیکن آؤٹ پٹ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بے ایمانی کا سہارا نہ لیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2، آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنا ہسپتال بنائیں گے لیکن آپ اپنے ابا جی کے کہنے پر ٹیچر بن گئے ہیں تو پھر اپنے ابا جی کا شکریہ ادا کریں، بلکہ ہر مہینے تنخواہ لینے کے بعد ابا جی کے پاس جائیں اور انہیں مبارکباد دیں کہ آپ کا بیٹا 20-30 ہزار کما رہا ہے اور ریٹائر ہونے تک کماتا رہے گا۔ لیکن قرضہ لیے بغیر کبھی بھی آپ کے کمرے میں AC نہیں لگوا سکے گا۔ اور امیر ہونا تو ایک طرف جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، عموماً ناخوشی رہتے ہیں، اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کسی حساب سے کم نہیں لگتا۔ اگر آپ کے پاس سورسز موجود ہیں تو ضرور اسی کام کا انتخاب کیجئے جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو اور پیسے بھی ہوں۔ ویسے اگر آپ بزنس اور نوکری کے فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ A اسٹوڈنٹ C اسٹوڈنٹ سے کم کیوں کماتے ہیں تو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے آپ کو ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ نمبر 1، آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن دماغ نہیں کھپا رہے۔ عموماً ہمیں اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ محنت کرو محنت کرو،
لیکن یہ محنت کرنے والی بات صرف آدھی کہانی ہی پیش کرتی ہے، اور یہ آدھی کہانی مکمل کرنے کے لیے دماغ لڑانا بھی ضروری ہے۔ دماغ لڑانے سے مراد یہاں کئی چیزیں ہیں، جیسے اپنے کاروبار کے لیے اچھا اور شایستہ پلان بنانا، جیسے جتنا آپ کما رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ نہ کرنا، جیسے اپنے پیسے کو غلط جگہ پہ نہ لگائے جانا، جیسے ہر چیز کے بارے میں اپنے مشاہدات اور حساب کتاب ایک نوٹ بک میں لکھنا، اور پھر ہر ہفتے یا مہینے کے بعد بیٹھ کے تجزیہ کرنا کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں اور کہاں کہاں فائدہ ہوا یا کہاں نقصان اٹھایا اور آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ ضروری ہے کہ اگر آپ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں تو صحیح سمت میں کریں تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ اور چھٹی چیز جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ خیر یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں، لیکن اگر ویڈیو اچھی تھی اور آپ کو پسند آئی تو سبسکرائب کر لیجئے۔